باب ما جاء في التعاضد ومسلوك السمن. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وابن عماد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه أن خارة وقعت في ثمن فباتت فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكوها وما حولها فكلوه. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر في عن ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة صح وروى معه دیا نہیں پڑھا جاتا ہے. میمونہ ایسا مان لیجیے تمہارے گھر کی کوئی باندھی ہے، تم مرو کہیں جا کے. وحديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما صح وروى معمر بن زهير سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غير محفوظ. سمعت محمد بن اسماعيل يقول حديث معمر بن زهير سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خبر. والصحيح حديث زهير عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه. باب ما جاء فی الفارۃ تموت فی السمن. گھی کے اندر چوہیا چلی گئی، چوہا چلا گیا اور مر گیا. مطلب ہے کہ چوہے کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، سونگھنے کی صلاحیت. اب وہ دیکھا اس نے، پہنچ گیا وہاں تک اور کسی طرح برتن کے اوپر جا کر کے اندر چلا گیا. اب نکلا نہیں جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ہاتھ پیر گھی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر دہنیت ہے، نکل نہیں پاتا، اور کنارے اونچے ہیں برتن کے، یہاں تک کہ مر گیا. تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا حکم ہے اس کا. فسئل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا القوها وما حولها فکلوه، اس کو نکال کر پھینک دو اور جو اس کے ارد گرد کا گھی ہے تھوڑا سا اسے بھی نکال دو اور اس کے بعد کھا لو اس کو. یعنی پورا گھی ناپاک نہیں ہوا، جہاں گرا وہ اور مر گیا. اور یہی حکم ہر اس جانور کا ہے کہ جو معقول اللحم ہے بالذبح، وہ گر گیا اور مر گیا، اس کا بھی یہی حکم ہے. جو غیر معقول اللحم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے بطریق اولا. جیسے کنویں کے اندر کوئی جانور گر گیا، معقول اللحم ہے اور جن کا مر گیا، تو اس کے لیے بھی احکام یہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے گر کر مر جانے کی بنیاد کے اوپر اور 3 دن گزر جانے پر اگر وہ سڑ گیا پھٹ گیا، اس بنیاد کے اوپر مسئلے کے اندر کمی اور زیادتی ہوگی کنویں کے پانی کو نکالنے میں. لیکن بہرحال معقول اللحم ہے تب بھی، اور غیر اگر مر گیا تو پانی کے اندر ناپاکی آ جائے گی. اب یہ القوہا وما حولہا، یہ سمن کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ وہ منجمد ہے ٹھنڈک کی وجہ سے، اور ایک ہے کہ وہ سیال ہے. اگر وہ سیال ہے تو اس کے حکم میں، تیل کے حکم میں، لیکن تیل تو سیال ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر جامد ہے تو حکم بدلے گا کہ اس کی نجاست
سرایت نہیں کرے گی گھی کے اندر سوائے اس حصے کے جو اس کے قریب تماس کیے ہوئے ہے، لیکن اگر وہ سیال ہے تو پھر وہ نجاست کسی ایک حد تک محدود نہیں رہے گی، تو پھر وہ پورا کا پورا ہی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ دو مسئلے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں صاحب کتاب ایک سند کے بارے میں کہ وقد روی هذا الحدیث عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن میمونة رضی اللہ تعالی عنہ۔ صاحب کتاب نے جو روایت بیان کی ہے فرماتے ہیں سعید بن عبد الرحمن اور ابو عمار دونوں کے دونوں سفیان سے اور سفیان زہری سے عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن دوسری روایت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، اور عن میمونہ جو ان کی خالہ ہیں ام المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وحدیث ابن عباس عن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہما اصح۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے وہ سند صحیح ہے بمقابلہ اس کے کہ جہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اب دوسری چیز ذکر فرماتے ہیں وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام زہری سے روایت دو طرح سے ذکر کی گئی ہے، ایک تو وہ جو اوپر ذکر کی گئی عن عبید اللہ عن ابن عباس۔ فرماتے ہیں زہری کے دو شاگرد ہیں، جو روایت پہلے ذکر کی ہے وہ تو شاگرد سفیان سے ہیں روایت، لیکن دوسرے شاگرد زہری کے معمر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے استاد محترم سے کہ یہ سند معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خطا ہے، معمر سے نسیان ہوا ہے۔ صحیح روایت وہ ہے جو سفیان عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس۔ صاحب کتاب سند کے اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس سند کے ساتھ روایت کو ذکر کیا ہے اس سند کے علاوہ دوسری سندیں بھی ہیں۔ سفیان ہی سے دوسری سند ہے جو عن عبداللہ ابن عباس ہے، عن میمونہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جو ہم نے متن ذکر کیا ہے عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحیح ہے۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ زہری کے دوسرے شاگرد معمر نے جو سند ذکر کی ہے عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ اس روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کی رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ خطا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ خطا کس سے ہے؟ زہری تک تو ٹھیک ہے، زہری سے کہ جو شاگرد ہیں ان سے خطا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معمر کی روایت صحیح نہیں ہے، ان سے نسیان ہو گیا۔ اب متن پر آئیے، دو چیزیں ہم نے بیان کی تھیں، ایک تو یہ کہ اگر جامد ہے تو صورت یہ ہے کہ القوہا وما حولہا، اور جو باقی بچا ہے اس کو کھا لو۔ لیکن اگر وہ جامد نہیں ہے، یا تیل ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور اس کے اندر چلا گیا چوہا اور مر گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر مختلف مذاہب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مائع کے اندر تیل یا سیال گھی کے اندر پڑ گیا ہے وہ سب کا سب ناپاک ہے، اور جب ناپاک ہے تو لا یستفاد بھی، اس سے کسی استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ لا یوکل ولا یباع ولا یستصبح به، نہ بیچا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ ناپاک ہو گیا، ولا یستفاد ولا ينتفع به، اور کوئی نفع نہیں کہ اٹھایا جائے گا۔ انتفاع کے اندر کیا ہے؟ بیچنا یہ بھی نفع ہے، اس لیے کہ پیسہ ملتا ہے، اور اسی طرح انتفاع کے اندر چراغ کا جلانا یہ بھی آتا ہے، ولا ينتفع به۔ اسی طرح جو کشتیاں ہوتی ہیں پانی کے اندر چلائی جاتی ہیں، ان کے لکڑی کے اوپر دہن کو بار بار لگایا جاتا ہے تاکہ پانی اس کو نہ کھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کشتی کے اوپر ملا اور لگایا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو گویا کہ اس کا کوئی منفعت نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اس کو بہا دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ یہ مسلک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی طرح کا اب انتفاع اس کا نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا ہے مسلک کہ لا ينتفع به ای لا یوکل، کھایا نہیں جائے گا اور بیچا بھی نہیں جائے گا، ہاں استصباح کر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو چراغ میں جلایا جا سکتا ہے، اور جب چراغ میں جلایا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کشتی وغیرہ کے اوپر لگا کر کے اس کی زندگی کو، منفعت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کو فروخت کرنا یا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں انہوں نے اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت وسعت دی ہے۔ ایک تیسرا مسلک ہے کہ جس کے اندر ہے کہ لا یوکل وینتفع به، کھایا نہیں جائے گا لیکن نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت عام مسلک ہے، بیچا جا سکتا ہے لیکن اس شرط پر کہ جس کو بیچا جائے اس کو بتا دیا جائے کہ یہ نجس ہے اور اس کو کھانے پینے کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ استصباح بھی کیا جا سکتا ہے
اور دہن کو لگایا بھی جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کھانے کے علاوہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر امام کے مسلک کی بنیاد کیا ہے؟ دوسرے حضرات تو بہت بنیادی طریقے کے اوپر یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے۔ جب ناپاک ہو گیا تو اب اس کا استعمال کرنا، کھانا تو ہی ہے ناجائز، کسی دوسری طریقے پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ استدلال کیا جاتا ہے بنو اسرائیل کے اوپر شحم کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کا طریقہ نکال لیا کہ اس کو بیچنا اور دوسرے طریقے کے اوپر خارجی استعمال جس پر نکیر آئی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے اور وہ معذب ہوئے ہیں، اس بنیاد پر کہا جائے گا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ حرام ہو گیا، لہذا اس کا استعمال کرنا کسی بھی طریقے کے اوپر اگر روا رکھا گیا تو استعمال کرنے والے اس کے ساتھ مماثلت پیدا کریں گے، جو بنو اسرائیل نے کیا تھا اور وہاں معذب ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس وعید کے مستحق ہیں۔ لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ وہ حرام کر دی گئی، اب وہ اصلاً حرام ہو گئی، یہاں یہ اصلاً حرام نہیں ہے بلکہ نجاست اس کے مجاور ہو گئی ہے۔ جس طرح سے یہ کپڑا ہے یہ پاک ہے، اگر اس کے اندر نجاست لگ گئی تو اس کو جو مجاور ہو گئی نجس چیز اس کو دور کر دیا جائے تو یہ پھر اپنی اصلی حالت کے اوپر آ جائے گا۔ لیکن اگر کپڑا اصل کے اعتبار ہی سے نجس ہے تو اب اس کا حکم اور اس کا حکم جو اصل کے اعتبار سے طاہر ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل کے اعتبار سے طاہر ہے، مجاورت اس کے اندر آئی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ایک نجس چیز اس میں چلی گئی، لہذا اس کے مسئلے کے اندر وہ تشدد نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض فقہا اس گھی اور تیل کی بھی تطہیر کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو پاک کیا جائے جس طرح کپڑے کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اب تیل اور گھی کی پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، پانی اور تیل جب آپ ملائیں گے، اگر کسی شیشے کے برتن کے اندر رکھیں تو ایک ان میں بھاری ہوتا ہے ایک ہلکا، آپ دیکھیں گے کہ پانی اوپر آ گیا، نظر آ رہا ہے کہ یہ پرت ہے، اس سے نیچے تیل ہے، اس کے اوپر پانی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ملایا جائے 3 مرتبہ، جتنا تیل ہے گھی ہے اتنا ہی پانی ملا کر اس کو گھمایا جائے، جب اس میں سکون پیدا ہو جائے تو پھر پانی کو پھینک دیا جائے، پھر ملایا جائے 3 مرتبہ، گویا کہ اس طرح تیل یا گھی کو دھویا جائے۔ اس کے بعد یہ گھی پاک ہو گیا اور اب اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بعض فقہا کا قول ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ان صورتوں کو استذکار
کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ 3 مذہب ہیں اس سلسلے کے اندر، امام کے نزدیک اس کا استعمال نہیں ہوگا، باقی اس کے علاوہ اس کا استصباح، اسی طرح سے اس سے تدہین کرنا، ملنا، اسی طرح اس کی بیع کرنا، بشرطے کہ بائع بیچتے ہوئے اس کے اصل حکم کو بیان کر دے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کی منفعت محدود ہو جائے گی تو اس کی قیمت بھی خود بخود کم ہو جائے گی بمقابلہ اس تیل کے کہ جس کو کھایا جا سکتا ہے۔ وہ تیل جس کا کھانا درست نہیں ہے، ظاہر ہے کہ قیمت کم ہوگی، اس لیے بتائے اور بتا کر کے اس کو بیچ دے تو اب اس سے جو منفعت اس کو حاصل ہوئی ہے وہ جائز ہے۔